السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم ایک ایسی خطرناک بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کے دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے اور انسان کو روحانی سکون سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ بیماری حسد ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہو اور یہ خواہش پیدا ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ یاد رکھیں، حسد سب سے پہلے دوسرے کو نہیں بلکہ حسد کرنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ حسد دو چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، مال اور علم۔ جب کوئی شخص مالدار ہو جاتا ہے، تجارت میں ترقی کر لیتا ہے، اچھی زندگی گزارنے لگتا ہے یا دنیاوی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے تو بعض لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دین کی سمجھ، علم، عبادت، دعوت کی محنت یا لوگوں میں عزت و مقبولیت عطا فرماتا ہے تو کچھ لوگ اس نعمت پر بھی حسد کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک سچے مومن کا دل ایسا نہیں ہوتا۔ مومن دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر ماشاءاللہ کہتا ہے، ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مال بذات خود بری چیز نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس مال کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ قرآن و سنت ہمیں مال کے بارے میں 3 اعلیٰ ترین درجے سکھاتا ہے۔ پہلا درجہ انصاف کا ہے، یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، کسی پر ظلم نہ کرنا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ احسان کا ہے، یعنی حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی بھی کرنا، جیسا کہ بعض بزرگوں کا معمول تھا کہ مزدور کی مقررہ اجرت پوری ادا کرنے کے بعد اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ مزید بھی دے دیتے تھے۔ یہ احسان ہے کہ اس کی مزدوری کے علاوہ بھی اس کو کچھ دے دینا۔ تیسرا اور سب سے بلند درجہ اثار کا ہے۔ اثار یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو پیچھے کر دے اور دوسرے کی ضرورت کو اپنے اوپر ترجیح دے دے۔ یہی وہ صفت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انصار کے اندر نمایاں تھے۔ وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، خود تکلیف برداشت کرتے لیکن دوسروں کو راحت پہنچاتے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے۔ دوسری طرف مال میں 3 بڑی خرابیاں بھی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی خرابی اسراف ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا۔ جب انسان فضول خرچی کرتا ہے تو مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ زیادہ کمانے کی فکر میں دین اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک انسان سال ہا سال عبادت کرے، نیک اعمال کرے، لیکن حسد اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں حسد پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لوگ دوسروں کی کامیابیاں، مال و دولت، گھر، گاڑیاں اور ظاہری خوشحالیاں دیکھ کر اپنی زندگی سے ناخوش ہونے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھیں تو دل میں جلن پیدا کرنے کی بجائے یہ دعا کریں، اللہم بارک لہ فی ما اعطیتہ، اے اللہ جو نعمت تو نے اسے عطا فرمائی ہے اس میں برکت عطا فرما۔ آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ حسد کو اپنے دلوں سے نکالیں گے، دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہوں گے، ان کے لیے دعا کریں گے اور اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صاف دل، اخلاص، قناعت اور حسد سے محفوظ زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔